واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے اور انسانیت پر اور اس دنیا پر ایک ایسا کلنک ہے جو کہ قیامت کے دن تک رہے گا۔ ویورز، پچھلی 3 ایپیسوڈ میں نے آپ کو واقعہ کربلا جتنا میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے سنا، کوشش کی اس کی تحقیقات کرنے کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کی۔ پھر بھی یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے اور بہت زیادہ دکھ بھری داستان ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ کام کرنا چاہیں یا اس کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ میں حق ادا کر سکتا ہوں یا ویڈیو بنا سکتا ہوں تو وہ ناممکن سی بات ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم کل جہاں پہنچے تھے کہ حر بن یزید جب یزیدی لشکر سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شامل ہو گئے تھے، اور واقعہ جو کربلا کا جو واقعہ تھا اور 10 محرم کا جو دن تھا، جس دن یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا، اس دن پہلے شہید حر بن یزید تھے۔ اس سے آگے کی سٹوری بہت زیادہ دل خراش اور تکلیف دہ ہے۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن سورج آگ برسا رہا تھا اور نیچے کربلا کے صحرا کی ریت جو کہ انگاروں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسی دوران طبلِ جنگ بجا اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حر بن یزید کی شہادت کے بعد جانثاران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا شروع کیے۔ جانثاران حضرت امام حسین و اہل بیت ایک ایک کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے جا رہے تھے۔ بالآخر جب تمام شہید ہو چکے تو اس کے بعد باری آئی اہل بیت کے شہزادوں کی۔ بہت ہی دکھ بھرا منظر اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ اہل بیت کے شہزادوں کو مقتل کی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ امام قاسم بن حضرت امام حسن 16 سال کے نوجوان شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ چچا جان، ہمارے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور بالآخر اب اہل بیت کے خاندان کی باری ہے تو مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم، تو میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہے، میں کسی بھی طرح سے اپنے جیتے جی تجھے مقتل کی طرف روانہ نہیں کروں گا، اور میں تجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا کہ چچا جان، حضرت امام حسن یعنی میرے والد نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ تعویذ اس وقت کھولنا کہ جب تیرے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مشکل وقت ہے۔ تو میں نے آج وہ تعویذ کھولا ہے، یہ تعویذ میں نے پڑھا ہے، تو اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اور وہ کاغذ کا ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت امام عالی مقام نے جب وہ خط پڑھا
تو کربلا کے میدان میں وہ پہلا وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضبط بندھن ٹوٹ گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا قاسم، میں تجھے کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتا، لیکن کیونکہ اب میرے بھائی کا وصیت نامہ میرے سامنے آ چکا ہے تو لہٰذا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جا کے جنگ کریں۔ تاریخ میں لکھا ہوا پڑا ہے کہ امام قاسم 16 سال کے نوجوان جب مقتل کی طرف روانہ ہوئے، 3 دن کے شدید پیاسے، ایک چکر میں جب وہ مخالفین کی صفوں کی طرف گئے تو پہلے ہی حملے میں 19 کوفیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شہزادہ واپس آتا ہے اور اپنے چچا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام قاسم فرماتے ہیں۔ یہ سارا منظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ امام قاسم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہونے کا فرض ادا کر دیا ہے۔ 19 کوفیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد حضرت امام حسین کے پاس جب حضرت قاسم لوٹتے ہیں تو اپنے چچا جان کو کہتے ہیں کہ چچا جان، آج اگر مجھے چند قطرے پانی کے مل جاتے اور میری زبان جو خشک پڑی ہے تھوڑی سی تر ہو جاتی تو میں ان سب کو مولی گاجر کی طرح کوفیوں کو کاٹ کر جہنم واصل کر کے آتا۔ یہ منظر جب پڑا دیکھا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کائنات کے وارث وہ لوگ جن کے لیے کائنات تخلیق دی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ اس خاندان کے وارث شہزادے تھے کہ جو آج چند قدم پہ بہنے والے دریا کے پانی سے بھی خود کو اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہ یزیدیوں نے پہرا لگا دیا تھا۔ حضرت قاسم دوبارہ جب میدان میں گئے تو ادھر کوفیوں اور یزیدیوں کے لشکر نے کہا کہ یہ حضرت علی شیر خدا کا بیٹا پوتا ہے، یہ ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سارے مارے جاؤ گے، لہذا اکٹھا حملہ کرو۔ تو پھر 16 سال کے اس خوبصورت نوجوان حضرت امام قاسم پہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا، تیروں کا بچھاڑ ہوئی اور اس طرح حضرت امام قاسم اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد شہزادہ علی اکبر کی باری آئی، جن کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا، اور مکہ مدینہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد اگر کسی کو تڑپ پیدا ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تو وہ حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتے۔ 18 سال کے شہزادہ علی اکبر کی شہادت ایک ایسا منظر تھا کہ جب آسمان پہ شاید فرشتوں نے بھی کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا امتحان اس خاندان کے لیے تو نے رکھا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کے لاشے پہ جاتے ہیں اور ان کی چھاتی میں سینے میں تیر لگا ہوا تھا، جب وہ نکالتے ہیں تو ایک دفعہ میرا اپنا مائنڈ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2 ہی وقت ایسے گزرے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے لیکن ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے ہی شہزادوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے تھے۔